دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال، فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے، ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ، جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک، بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی، اللہ قبولیت کو نیچے بھیجتا تھا کہ وہ میرے نبی نے دعا کیا، جا کے قبول کر اسے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے، حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہے اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے، اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے، اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب، ہر حکیم، ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی، اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، سر پہ رکھ رہا تھا، گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی، کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، پتہ نہیں کیا رنگ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے نیچے جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ صبح قیامت جب ان کا روضہ اطہر کھلے گا، اور جنہوں نے عمر گزارتی ان کی ناز پڑھتے، اور جن کے لمحے بیتے ان کی یادوں میں نعرے لگاتے، اور جن کی صبح شامیں ان کا ذکر سن سن کے رو رو کے آنکھوں کا وضو کرتے گزری، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو بتاؤ نا دیدار کا عالم کیا ہو، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور دیکھنا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے۔ ہمارے استاد تھے مولانا تحسین رضا صاحب، محدث بریلوی، ان کا شعر ہے بڑا انوکھا، وہ فرمایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں قیامت۔ دیکھیں نا، غلام کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو،
کبھی ان کا چہرہ نظر آئے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تو کہا وہ تو جشن کا دن ہوگا جس کو کہتے ہیں قیامت، اور حشر جس کا نام ہے، تیرے دیوالوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ ہم تو جشن منائیں گے کیونکہ زیارت نصیب ہو جائے، ہم تو جشن منائیں گے کہ حضور کے جلوے نے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام۔ کبھی بھی کسی شخص کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں، ورنہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کوڑن میں آ گیا ہوں۔ آپ ہر وقت نہ پھر لوگوں کے عیب بیان، لوگ اس طرح کے ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، دیکھو آج اس فلانے نے یہ کہہ دیا، پھر آپ کی طبیعت لوگوں کے ہر وقت عیب ڈھونڈے گی، بیان کرے۔ اور اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دی۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرما، دیر تک کہتا رہا، صدیق اکبر سنتے رہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابو بکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے، تو غلط ہے۔ 2-3 جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے، اور میں نے 2 باتیں کی تو آپ آ گئے، تو حضور فرمانے لگے او خدا کے بندے، جب تک تو چپ تھا نا، رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ لاوارث ہے تو؟ فرشتہ کھڑا تھا جو جواب دے رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان، رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا۔ لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے، تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر معاملہ اور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ ماحول فقیری کی طرف آ گیا۔ پھر ہم نے اوکھی رمد فقیری والی کے چڑھ سولی تے بیاں، پھر ہم واپس آ گئے، پھر ہم نے کب ختم ہو گئی بات۔ ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ رو ہی پڑا۔ اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ اگر تو واقعی سچا ہے نا، جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں، بات پہ غور کر آئے۔ کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے۔ اس شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا، تڑپا ہی دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں جھوٹا ہوں، دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر، کیا لینا ہے بدلے لے، چھوڑ دیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑے ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ۔ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے
اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا تمہیں کچھ بھی، اور اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے. کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتے میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مر ہی جاؤں. بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے. تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے. اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام بھی نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے. جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات دیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہڈیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. آزم اے جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. کہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں. تو بہت سارے لوگ گھبرا کرو ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں. اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے. اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی. بہت پہلے میں نے بات سنائی تھی، آج میرا دل کرتا پھر سناؤ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس لیے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا. فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو. فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا ذکر شروع کر دیا. نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سب، وہ ذکر کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف. بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کر، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر. اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے. فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا. فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں کہ جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا. فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا. یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو.
تیری ساری ہوں. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا, چپ کر گیا. فرمایا دوبارہ ذکر کر لا میرے رب. کہنے لگا وہ ہو گیا, پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے. فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا. فرمایا تیری ہوئی. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا, پھر چپ کر گیا. فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں, سارے دے دو, اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. فرمایا تیرے ہوئے سارے, میرے رب کا ذکر سنا. وہ پھر چپ کر گیا. آپ نے فرمایا اور ذکر کریے, دیکھو تجارت ہو رہی ہے, کاروبار ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا, یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا, مجھے رکھ لینا, تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا, میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا. نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم کبھی دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. وہ فرشتہ تھا, فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے, فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا, وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا, یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے. حضور کے بغیر گزارا, حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اور خود حضور کیا فرماتے, یہ سنن ابن ماجہ ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا, میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے, اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے, میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے. یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا بھی میں نے قبول کیا, میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے, یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے. اور حضور نے یہ لفظ کہے, یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا, اس میں روایت مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں, میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا, میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا, گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون, اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن لکھ دی بات, کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے, ایک شفیع ہوتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے, ایک حضور وکیل نہیں ہمارے, حضور ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا, اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی, اسے معاف کر دے. وکیل یوں بحث کرتا ہے, کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں, جرم معاف کرے. اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے, تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے. یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں, بڑے بڑے پاپ کیے ہیں, پر میں جو آ گیا تو مہربانی کرنا معافی دے دے. میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے. ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی, اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں گے, آپ کو مستدرک میں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا, ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا, ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے, ہر پیغمبر. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے. میں اپنی امت کی سفارش کروں گا, رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا. فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا, اتنی سفارش کروں گا
کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھی پر جھوٹی لگا بیٹھے، ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاوے سارا، یہ سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا؟